عمران خان کی اور شاہ محمود صاحب کی بات کریں تو گزشتہ کافی تھوڑے سے کہہ لیں کہ عرصے سے وہ تو ویسے ہی جیل میں ہیں، تو ان کا کہہ لیں الزام، اور ویسے ہی وہ تو فرنٹ فٹ سے ہی غائب ہے. پی ٹی آئی تو جو مین عناصر ہیں وہ تو ویسے ہی فرنٹ فٹ سے ہی غائب ہے. بالکل غلط ہے یہ، ایسے یہ تاثر ہے ہی نہیں، یہ غلط تاثر ہے بالکل. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہیں. وہ بوٹ پالشی ہیں دونوں. آر ٹی ایس بیٹھا تھا 2018 میں. عمران خان صاحب بوٹ پالشی ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو ہسٹری نہیں پتا عمران کی. عمران نے کیا گیا ہے. 1996 میں عمران نے پارٹی بنائی. 1997 میں یہ 7-8 سیٹوں سے لڑا. 8 سیٹیں ہار گیا، ضمانتیں ضبط ہو گئیں. 200 ووٹ 150 ووٹ اس طرح اس کو ووٹ پڑے. جبکہ عمران اس وقت شوکت خانہ بھی بنا چکا تھا اور ورلڈ کپ بھی نیا جیتا تھا اس نے. کسی نے اس کو ووٹ نہیں دیا. آپ کے باپ دادا، آپ کے ماں باپ انہوں نے دیا. اس کے بعد 2002 میں پرویز مشرف کو اس نے کہا کہ مجھے 100 سیٹیں دے دو. اور یہ پرویز مشرف کا انٹرویو پڑا ہوا ہے، آپ جا کے سن لو نا. میرے بارے میں کوئی کہتا تو بتاؤ. اس نے کہا کہ مجھے 100 سیٹیں دے دو. مشرف نے کہا آپ پاگل ہو گئے ہو، آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کو کہاں سے 100 سیٹیں دے دوں. اس نے کہا کیونکہ میں اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو میری سیٹیں اتنی ہیں. اس نے کہا میں تو گراؤنڈ سویل ہے، مجھے ملے گا. مشرف نے کہا یار بیوقوف آدمی ہے، 10 سیٹیں بھی نہیں اس کو مل سکتی. اس نے کہا، اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہوا ہے اور اس کو بھی کہا. ہوا یہ کہ اسی طرح ساری سیٹیں ہار گیا عمران، اپنی بھی اور پوری پی ٹی آئی کی ایک بھی سیٹ نہیں ملی ان کو. یہ دوبارہ دوسرا الیکشن تھا ان کا 2002 میں. تو مشرف نے نا اس کو بھیک میں 2002 میں میاں والی کی سیٹ دی تھی. نون لیگ کا بندہ بیٹھ گیا تھا اس کے حق میں، اور سیف اللہ نیازی، نام اللہ نیازی اور تیسرے نیازی تھے جو اس کے ساتھ ہیں آج کل، مجھے ان کا نام ایک دم بھول گیا. بہرحال وہ اس کے ساتھ ہیں ابھی بھی. باقی دونوں تو اس کے خلاف ہو گئے ہیں نا، سیف اللہ اور نام اللہ. تو انہوں نے جا کے کیمپینز کی، میاں ولی کا کہا لوگوں کو یار اس کو پلیز ووٹ دے دو. اور مشرف نے سیٹ اگر وہ لینے نہ دیتے تو یہ کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو زمانے میں آل ان آل تھے. اس کے بعد نہیں، آپ نے سوال کیا تو آپ پوچھو نا کہ بوٹ پالچیا کیسے ہے. جی جی. اس کے بعد عمران نے 2008 میں بائیکاٹ کیا، اور 2010 میں اس کا سٹارٹ ہو گیا یہ کام کہ اس کے جلسے کروانا، یہ کروانا. جنرل پاشا، جنرل ظہیر، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور کچھ حد تک جنرل آصف غفور بھی جو ابھی بھی سرونگ ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ہمارے جنرل ہیں، لیکن ان سب نے سپورٹ دی ہے عمران کو. تو بوٹ پالشیا تو یہ شروع سے رہا ہے. میں نے کبھی زندگی میں آج تک کسی جنرل سے نہ ملاقات کی ہے نہ کبھی کروں گا. لفظ لاڈلا یوز کر لیں، بوٹ پالشیا کہہ لیں کہ آگے جو ہے کافی یوتھ آپ کے جو ہے خلاف ہو رہی ہے. بات نہیں ہے میرے، تھوڑا سا لاڈلا کہہ لیں. آپ کو پتہ نہیں ہے ارم کہ اس وقت جو یوتھ عقل مند ہے، جس کو پتہ ہے چیزوں کا، وہ کس طریقے سے ہماری طرف آ رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جواد صاحب آپ کا کیا ویژن ہے جو کہ عوام اور جتنی بھی یوتھ ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی، اور ان کے ذہن میں جو ہے نا صرف ایک ہی فطور چڑھا ہوا ہے جو ہے کہ قیدی نمبر 800. یہی تو کہہ رہا ہوں. ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے، اب آپ نے خود تضاد ہے آپ کی بات میں نا. ابھی آپ نے مجھے کہا تھا وہ تو اندر ہے، وہ تو فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے. وہ ہے فرنٹ فٹ پہ. دیکھو عمران نے اس ملک میں اپنا سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے 3-4 کام کیے ہیں. اس کا سوشل میڈیا بنایا بھی ریاست نے تھا. جب یہ آیا تھا تو اس نے اپنی پختونخوا کی گورنمنٹ جب سے بنی ہوئی ہے اس وقت سے ہی پیسہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک تو وہاں سے پیسہ لگتا ہے جو کہ بد دیانتی ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے، سب کو پتہ ہے کہ پیسہ لگتا ہے، اور یہ خود بھی کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے. پھر جب یہ وزیر اعظم بنا تو اس نے اپنا سوشل میڈیا سارا اپنے، یہ تو اس حد تک تھا کہ آپ اگر فرض کرو یوٹیوبر ہوتے، آپ تو اچھے چینل پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہو نا، اگر آپ یوٹیوبر ہوتے تو وہ عمران نے یہ کیا کہ وہ بالکل نئے بیچارے یوٹیوبر آئے تھے لڑکے لڑکیاں، ان کو سب کو بلا لیتا تھا، اپنے سامنے بٹھا لیتا تھا. وہ وزیر اعظم تھا، پھر بہت بڑی پرسنالٹی تھی، وہ سارے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے. انہوں نے اس کی وہ ترویج شروع کر دی. پھر بڑے بڑے کچھ جرنلسٹ اس کے پرانے دوست تھے. تو دیکھو عمران کا جو پورا یہ سارا معاملہ ہے نا، جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، مطلب اس کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ ابھی تک فساد انتشار کی سیاست کر رہا ہے، اور اپنے سوشل میڈیا پہ کی بل پہ کر رہا ہے، اور اپنے میڈیا کے اوپر کر رہا ہے. 1 مہینے کے لیے بھی، صرف 1 مہینہ، سال تو بہت زیادہ ہے، 1 مہینے کے لیے آپ امیجن کرو کہ عمران کہیں نہیں ہے. آپ موبائل کھولتے عمران ہے ہی نہیں. یہ ختم ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ بڑا بیانیہ ہے سر، یہ ظاہری بات ہے عمران خان ختم ہو جائے. یار دیکھو امیتابھ بچن جو تھے نا، وہ انڈیا کے بہت بڑے ہیرو تھے، بہت بڑے. ان کی نا 5 فلمیں آگے پیچھے فلاپ ہوئیں، اور وہ انڈسٹری سے نکال دیے گئے، کوئی ان کو فلم نہیں دیتا تھا. اور کافی عرصہ، کئی سال وہ رہے اس سے باہر شوبز سے. پھر ایک کمپنی تھی
उसने सोचा कि यार अमिताभ बच्चन का पुराना नाम तो है ना, तो चलो फिल्म में नहीं आ रहा तो हम टीवी पे यूज़ कर लेते हैं, शक्ल तो सब जानते हैं। उन्होंने भी कौन बनेगा करोड़पति में दोबारा लिया, दरम्यान में ख़त्म हो गए वो। मीडिया पे अगर आप शाहरुख खान को आज देखते हैं ना तो आपको इसलिए वो हीरो लगता है। जिस दिन उसकी फिल्में आना बंद होंगी, और सोशल मीडिया पे जो इतनी बड़ी लॉबिंग करता है, शाहरुख खान बड़ा तेज़ आदमी है, वो बाकी एक्टरों से ज़्यादा तेज़ है, उसको पता है मुझे किस तरह रहना है हर वक्त। उसके साथ ना पब्लिक रिलेशनिंग, सोशल रिलेशनिंग की टीम में होती हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे दे के उनको हायर किया जाता है। आपको पता है इस बात का मीडिया से हो कि आपको पता है अगर मैं आज कहूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपये लगाना है, जो कि मेरे पास नहीं है, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, 1 करोड़ रुपया लगाना है मुझे 1 साल में सिर्फ इस बात पे कि मेरे बारे में लोग लिखें और मेरे बारे में लोग बोलें, तो वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी हैं, हमारे पास 1 करोड़ रुपया सिर्फ इस काम के लिए लगाने के लिए नहीं होता। तो इसलिए ये मीडिया का ही कमाल है। इमरान मीडिया से निकलेगा कुछ अरसे के लिए, ये ख़त्म हो जाएगा। सर आप जो एक बार बार अक्सर वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, सर ये आपको सूट नहीं करता? क्यों नहीं करता यार अरुण, आप बताओ क्यों नहीं करता? सर बिल्कुल नहीं सूट करता। बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जब आपके हमने देखा है आपके जब कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, जब आपको लोग अपने पास बुलाते थे, तब आपकी एक अच्छी खासी फ़ी हुआ करती थी। तो वो तो अभी भी है। तब हुआ कर, अगर मैं अभी भी करूँ तो होगी फ़ी। अब मैं इस पे अभी पे आ रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी जब आपको अगर कोई कह लें कि किसी इवेंट वगैरह पे बुलाएंगे या फिर कोई आपका कॉन्सर्ट होगा तो उसकी भी भारी फ़ी। आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपया बताता हूँ इसलिए ताकि अगर तो वो या तो पहले खुद ही इनकार कर दें, अगर तो बुलाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। फिर आप मिडिल क्लास तो ना ये नहीं मैंने कहा अगर उसके बाद भी वो बुलाना चाहेंगे तो मैं कहूँगा आप 2 करोड़ लेंगे। मतलब मैंने जाना नहीं है ना, कॉन्सर्ट नहीं करना, क्योंकि सियासत एक सीरियस काम है मेरे लिए। सर सियासत के लिए तो बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए होता है और आप कहते हैं कि मैं वो सियासत के लिए जो पैसा खुद लगाता है ना बंदा, वो उसी वक्त लगाता है जब उसने पैसा वापस लाना होता है अपना। मेरे पास अब इतना पैसा पता कितना है, इतना है कि मैं अपना घर चला सकता हूँ, और ये मैंने बड़ी मुश्किल से अचीव किया है। आप भी अगर मिडिल क्लास के हो ना, और आप अपना ज़हन में बैठा लो जो मैंने शुरू से बैठाया हुआ था, मैंने सियासत करनी है, मेरे वालिदैन प्रोफेसर से पॉलिटिकल साइंस के, मैंने बड़ी पढ़ाई लिखाई की है इसके बारे में, और मैं बाएं बाजू का आदमी हूँ, मतलब मैं सोशलिस्ट हूँ। और सोशलिज्म की सियासत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद किसी ने आज तक नहीं की, ये मैंने ये स्टार्ट की है अवामी तौर पर। तो अगर मैं फ़र्ज़ करो अपना पैसा लगाता हूँ तो मेरे पास तो भाई घर चलाने के पैसे हैं, जिसके लिए मैंने ये तैयारी की थी कि कम से कम मेरा घर में कोई मसला ना हो, और दूसरा मेरे पास पार्टी पे थोड़े बहुत लगाने के लिए हेड ऑफिस पे पैसे हैं। आम लोगों की जो पार्टी होती है ना, वो बनती है इस तरह कि लोग खुद चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ उस चंदे के ऊपर करते हैं। अगर वो ये नहीं कर सकते तो पार्टी भी नहीं बनती, और ना ही फिर उनको पार्टी बनानी भी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है। फिर उनके साथ जो होगा उसके कसूरवार वो खुद होंगे। तो सर आपको कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा कि जितने भी हमारी यंग जनरेशन है या फिर जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के,